الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی انا قومی کذابون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے دعائے ضرر۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 117 پارہ نمبر 19 ترجمہ عرض کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کے کافروں نے دھمکی دی۔ قوم نوح بولی اگر تم باز نہ آئے اے نوح ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کے کافروں نے روکا کہ تم دین کی دعوت دینا بند کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے کام سے روکا۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے کافروں کے متعلق شکایت کی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کا ایک نبی دین کی دعوت دے دے کر اور اپنی قوم کی طرف سے ملنے والی تکالیف کو برداشت کر کر کے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے متعلق شکایت کرتا ہے، اور پھر کچھ ہی گھڑیوں کے بعد اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اس قوم کے اوپر، اور اس قوم کے سارے کافر مر جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، یعنی کہ مجھے تیرا نبی نہ مانا، انہوں نے میری اطاعت نہ کی اور تیرے حکم کو نہ مانا، تجھ سے وہ قوم نہ ڈری، اپنے گناہوں کے اوپر اپنے کفر و شرک کے اوپر ڈٹی رہی، تیری طرف سے آنے والے دلائل کو انہوں نے نہ مانا، اور مجھ پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو اہمیت دی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہے، رکے رہے، اس کو نہ چھوڑا، یعنی کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا۔ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے علم کو تخلیق کیا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، علم والا ہے، باخبر ہے، تو حضرت
نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بیان کیا کہ میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا کیا مقصد تھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ مقصد تھا کہ یا اللہ تو نے جتنی مجھے توفیق دی، میں نے تیرے دین کی دعوت تیرے بندوں تک پہنچائی، ان تک دین کی باتیں پہنچائیں، جہاں تک میں نے محنت کرنی تھی تیری عطا سے میں نے کی، اب تو جان اور یہ کافر جانے، یعنی کہ اب اللہ تبارک و تعالی کافروں کا فیصلہ فرما دے۔ اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بیان کیا کہ میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ نبوت جتنا بڑا رتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو حوصلہ بھی اتنا بڑا ہی عطا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں، میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور ایمان والے بن جاؤ، مگر ان میں سے اکثر کافر کے کافر ہی رہے اور چند لوگ ایمان والے بنے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان کو سمجھائیں، اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لیں اور وہ آپ کے دین کی دعوت کو قبول نہ کرے، تو آپ اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اسے چھوڑو، یہ دین کی بات کو نہیں مانے گا، یہ تو مانتا ہی نہیں۔ کوئی اللہ کا نبی ہو، کوئی اللہ کا رسول ہو، کوئی عالم دین ہو، جب وہ اللہ کے دین کو لوگوں کے اندر بیان کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور وہ لمبے عرصے تک سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ دین کی بات کو نہیں مانتے، تو اس نبی، اس رسول، اس عالم دین کو بہت زیادہ دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، ہم پر تو یہ لازمی ہے کہ ہم خود بھی گناہوں سے رکیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکیں، ہم خود بھی نیکیاں کریں اور دوسروں کو بھی نیکیاں کرنے کی ترغیب دلائیں، اور جہاں تک ممکن ہو کوشش کر کے غیر مسلموں تک دین اسلام پہنچائیں اور انہیں بھی دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیں، ترغیب دلائیں، ان کے اوپر محنت کریں تاکہ وہ بھی مومن بن جائیں، ایمان والے بن جائیں اور انعام یافتہ بن جائیں۔ یہ ہم سب مسلمانوں پر لازمی ہے۔ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ شکایت کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا نبی کا کہ میری قوم نے مجھے تکالیف دیں، مجھے سنگسار کیے جانے کی دھمکی دی، میرے صحابہ کو تکالیف دیں، اس وجہ سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے، یہ بات نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ اس وجہ سے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کی کہ یا اللہ انہوں نے تیرے پیغام کو نہ مانا، اس لیے ان کا فیصلہ فرما دے، تو جان اور تیرا کام جانے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود بھی نیک بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دوسروں کے اوپر محنت کر سکیں کہ وہ بھی نیک بن جائیں اور اپنے عقائد کو سنبھال لیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔